بالآخر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری طبی بنیاد کے اوپر بیل پر رہا ہو چکے ہیں اور 1 کروڑ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی رہائی ممکن ہو گئی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا چاہ رہا ہوں کہ سابق صدر آصف علی زرداری یہ تیسری مرتبہ رہا ہو چکے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر 3972 دن جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے جیل میں گزارے ہیں 3 مختلف ادوار میں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے آج پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور مجموعی طور پہ اگر پاکستانی سیاست کو دیکھا جائے تو اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے کسی نہ کسی وجہ کے اوپر سلاخوں کے پیچھے ہے، اور آج آصف علی زرداری کی رہائی ممکن ہو سکی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے طبی بنیادوں کے اوپر رہا ہو چکے ہیں۔ وہ بہت زیادہ علیل ہیں اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے اور ان کے خاندان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ایک ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے پاک لین کے حوالے سے اور میگا منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ان پر ریفرنس دائر ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈیل اور ڈھیل کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی ان دنوں لندن میں ہیں علاج کے حوالے سے، ان کو بھی ضمانت مل گئی تھی اور جس کی بنا کے اوپر وہ آج کل لندن میں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کی وہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں، لیکن پاکستان کا جو سیاسی رخ ہے ایک دم سے بدلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی حکومت وجود میں آئی تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم پاکستان کو کرپشن فری بنائیں گے اور بلا تفریق احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ مختلف حلقوں کا یہ ان پر الزام رہا ہے اور دکھتا بھی ایسا ہے کہ صرف اور صرف ان کا ٹارگٹ جو ہے اپوزیشن جماعتیں اور ان کے لیڈران ہیں، لیکن دوسری جانب پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہم اپنے صفوں کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنسز چل رہے ہیں اور ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ہم پائی باہر سے لے کر آئیں گے، وہ افراد جنہوں نے پبلک کے پیسوں کے اوپر عیاشی کی ہے ان کے جیبوں سے نکلوا کر قومی خزانے میں ڈالیں گے۔ یہ بہت بڑے دعوے ہیں جو کہ چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک خواب سا نظر آ رہا ہے، اس پر مکمل عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر احتساب کا عمل جاری رکھنا ہے، جس طرح سے انہوں نے آصف علی زرداری اور 2 وزرائے اعظم سابقہ ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا، اور لیکن یہ ہے کہ ریفرنسز قائم ہونے چاہیے، کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے، سب کو اس چیز میں شامل ہونا چاہیے، لیکن کرپشن کے خلاف جنگ میں بلا تفریق حکومت کو کارروائیاں کرنی چاہیے، اداروں کو کارروائیاں کرنی چاہیے۔ آج پیپلز پارٹی کے لیے اور مجموعی طور پہ جو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اب جو ہے اپنا علاج اپنے مرضی کے معالجین کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کروائیں گے اور اپنے مرضی کے ٹیسٹ کروائیں گے، اور دعا ہے کہ وہ روح صحت ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احتساب کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ جو ملک کے اندر دوسرا بڑا اہم واقعہ آج رونما ہوا ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیش آیا آج، اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پر حملہ کیا وکلاء کے گروہ نے، اور جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب چند روز پہلے ڈاکٹروں کی ینگ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ایک ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وکلاء کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے نتیجے میں وکلاء نے جا کے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا کہ 2 ڈاکٹرز وائی ڈی اے کے جو 2 ممبران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ATA کے سیکشن 7 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آئی جی پنجاب نے ان کے اس مطالبے کو نہ مانا، جس کے بعد سے وکلاء کا ایک گروہ نے حملہ کیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، اور انہوں نے گیٹ کو توڑتے ہوئے، گیٹ کو فلانگتے ہوئے وہ ایمرجنسی میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سے ICU CCU سب بند ہو گئے، آپریشن تھیٹر بند ہو گئے، اور بہت سارے افراد اور جو مریض تھے وہ اسپتال کے اندر جو ہے محصور ہو کر رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے افراد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد سے جب پنجاب حکومت کو یہ اطلاع ملی تو اس کے فوراً بعد جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بھی پہنچی، لیکن ان کی بھی بات نہیں
نہیں مانی گئی اور ان کو بھی ایک کمرے میں بند کیا گیا. اس کے بعد سے پنجاب کے انفارمیشن منسٹر چوہان صاحب آ گئے تو ان کو بھی وکلاء نے زد و کوب کیا, تشدد کا نشانہ بنایا, اور یہ پوری ایک آنکھ مچولی ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن سب سے بڑی دل خراش واقعہ, سب سے بڑا جو دل خراش واقعہ وہ یہ ہے کہ اس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو لوگ علاج کے لیے آئے تھے, یا وہ افراد جن کا علاج ہونے جا رہا تھا, یا وہ افراد جو ایڈمٹ ہونے آ رہے تھے, ان کے تمام راستے بند ہو گئے. اور آج اس بڑے واقعے کے اندر 6 افراد, اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد اس بڑے واقعے کے اندر جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں. اور یہ دل کا سب سے بڑا ہسپتال ہے پنجاب کا, اور اس ہسپتال پر وکلاء نے حملہ کیا, وکلاء گردی کی گئی, اور ایک پولیس وین کو بھی آگ لگا دی گئی. اور ایون جو سینئر وکلاء ہیں, اعزاز احسن صاحب نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 50 سال سے وکالت کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کے واقعات ہمیں کم دیکھنے کو ملے ہیں, اور یہ وکلاء کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. بہرحال یہ واقعات اس سے پہلے بھی پیش آتے رہے, وکلاء گردی ہو یا پولیس گردی ہو یا دہشت گردی ہو. یہ جو گردی کا لفظ ہے یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایون یہاں کی طلبہ گردی بھی ہوتی ہے, مختلف طلبہ تنظیمیں دوسرے طلبہ تنظیموں پہ دھاوا بولتے ہیں چھوٹے ایشوز کے اوپر. اور یہ مسئلہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا. اور یہاں جو پنجاب بار ہے وہاں پر تقریباً 30,000 سے زائد وکلاء رجسٹرڈ ہے پنجاب بار کے اندر. تمام وکلاء کے جو سرکردہ لیڈران کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو روکیں. اور یہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں کر رہا, یہ کوئی جاہل آدمی نہیں کر رہا, بلکہ یہ وہ طبقہ ہے جو وکیل ہے, جو کہ گریجویٹ کرنے کے بعد سے ایک پروفیشنل ڈگری حاصل کر کے اس وکالت کے شعبے کے اندر آتا ہے, اور یہ قوم کی خدمت کے لیے آتا ہے, یہ عوام کی خدمت کے لیے آتا ہے, یہ سائلین کی خدمت کے لیے آتا ہے, یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آتا ہے, نہ کہ ہاسپٹلز پر حملہ کرے, نہ کہ جو ہے ڈاکٹرز کو زخمی کرے, یا اس طرح کے ریئیکشنری حرکتیں کرے جس کی بنا کے اوپر تمام وکلاء کو, پورے پاکستان کے وکلاء کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کو یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ اگلی مرتبہ چند نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.